يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. برادران اسلام، معزز سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بزرگی اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو، ہم سب انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا اور ہماری آسانی کے لیے، ہمارے سکون کے لیے اس دنیا کو مزین فرمایا، اور پھر ہماری ہدایت کے لیے، ہماری آخرت کو سنوارنے کے لیے انبیاء و رسول علیہ السلام کا ایک سلسلہ بھیجا، جس کی سب سے آخری کڑی ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرات، ابھی گزشتہ ہفتے 12 ربیع الاول کی تاریخ کو امت مسلمہ کی ایک بڑی تعداد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا جشن منایا۔ ساری دنیا کے سامنے اس بات کا اظہار کرنے کی کوشش کی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور آپ کی محبت اس قدر ہم میں پیوستہ ہے، اس قدر شدت سے ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ کی میلاد اور آپ کی یوم پیدائش کو ہم جشن منا رہے ہیں، اور پھر اس کی طرح طرح سے تعمیلیں پیش کرتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اس بات سے شاید کسی کو انکار نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ جن نفوس نے، جن لوگوں نے سب سے بڑھ کر محبت کی، وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ذات ہے، کہ انہوں نے اپنی ذات پر ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم رکھا۔ جب ضرورت پیش آئی اپنا مال پیش کیا، جب ضرورت پیش آئی اپنی جانیں پیش کر دی، ضرورت پیش آئی تو بیویوں کو طلاق دے دی، بچوں کو چھوڑ کر ہجرتیں کر لی، کاروبار کو چھوڑ دیا، ہر قسم کی قربانی پیش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ دیکھیے اور ہمارا معاشرہ دیکھیے اور مقابلہ کریے کہ گزشتہ ہفتے مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نے جس طور پر اللہ کے نبی سے محبت کا مظاہرہ کیا کہ جلوس نکالے، جھنڈیاں لگائیں، لائٹیں لگائیں، اور ان کے جلوس نے سڑکیں بند کرا دی، ان کے ڈی جے نے اور ان کی نعتوں کے شور نے لوگوں کو کتنی تکلیف پہنچائی، کیسے راستے بند ہو گئے، لوگوں کو کیسی کیسی تکلیفیں ہوئیں۔ اس کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ دیکھیے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اسلام لانے کے بعد ہر چیز کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سڑکیں صحابہ نے آپ کی محبت میں کبھی اپنے پڑوسیوں کے لیے اور مدینہ میں اور مکہ میں بسنے والے غیروں کے لیے سڑکیں نہ بند کی، ان کے لیے مشکلات کا سامنا کبھی نہیں، ان کے لیے مشکلات کے مواقع کبھی نہیں پیش کیے، اور اس کے مقابلے میں ہم آج اس محبت کے دعوے میں کیا کیا نہیں کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ روز قیامت میں حوض کوثر پر تم سے پہلے پہنچ کر تمہارے انتظار میں رہوں گا، اپنے امتیوں کے انتظار میں وہاں کھڑے رہوں گا،
اتنے میں میں دیکھتا ہوں کہ میرے امتی جو میری طرف آ رہے تھے فرشتے انہیں روک کر دھکا دے کر دور کرنے لگے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں کہنے لگوں گا یا ربی اصحابی، اے میرے رب یہ تو میرے چاہنے والے ہیں، یہ تو مجھ پر ایمان لانے والے ہیں، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، انہیں کیوں دور کیا جا رہا ہے، انہیں مجھ تک آنے سے کیوں روک دیا جا رہا ہے؟ تو ان سے فرمایا جائے گا، اللہ رب العزت کہے گا کہ اے نبی آپ نہیں جانتے ہیں ما احدثوا بعدک، کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں کیسی کیسی ایجادیں کر لی تھی، آپ کے دین میں کیسی کیسی بدعتیں بنا لی تھی. انہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کی محبت کے نام پر کیسے کیسے تماشے نہیں کیے، کیسے کیسے لوگوں کو تکلیفیں نہیں پہنچائیں، کیا کیا نئی ایجادات نہیں کی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اتنی محبت کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنا نبی بنایا ہے. اسی لیے ہمیں آپ کی ذات سے محبت ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ہمارا نبی بنایا ہے اور آپ کو نبیوں کا سردار بنایا ہے اور آپ کے اندر اچھائیوں کو جمع کر دیا ہے. آپ نے ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، آپ نے ہم تک اس اسلام کو پہنچانے کے لیے بے تحاشا تکلیفیں اٹھائی ہیں، ہجرتیں کی ہیں. یقیناً ان تکلیفوں کے اور ان قربانیوں کے بدلے میں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. یہ اللہ کے نبی سے محبت کا ہم پر حق ہے. اللہ رب العزت نے ہم پر اس محبت کو واجب کیا ہے. لیکن اسی کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول کی حیثیت صرف ایک پیغمبر کی ہے، ایک پیغام پہنچا دینے والے کی ہے. اللہ کے رسول کی حیثیت، اللہ کے رسول کا مقام یہ ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچانے کا واسطہ بنایا ہے، اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے رسول بنایا ہے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته، کہ اے رسول لوگوں تک بلغ، آپ لوگوں تک اس بات کو پہنچا دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، جس چیز کے ساتھ آپ بھیجے گئے ہیں. بلغ ما انزل الیک من ربک، جو حکم اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دیجئے. اور اگر آپ اس کام کو نہیں کریں گے، اگر آپ لوگوں تک میرے پیغام کو، میرے بندوں تک میرے پیغام کو نہیں پہنچائیں گے تو آپ نے رسول ہونے کا حق ادا نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کی حیثیت یہ ہے کہ آپ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچانے والے ہیں. جیسے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ان کی امت تک ان کا پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا تھا. اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں رسول بنا کر بھیجے، ہم نے ہر امت میں لوگوں کو اپنا نبی بنا کر، بعض لوگوں میں سے ایسے لوگوں کو چنا اور ان کو نبی بنایا، ان تک اپنا پیغام پہنچایا تاکہ وہ میرے بندوں تک میرا پیغام پہنچا دیں. کیا پیغام تھا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ ایک اللہ الہ واحد کی عبادت کی جائے اور طاغوت اور معبودان باطلہ سے اپنے آپ کو بچایا جائے. اللہ کی ذات سے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو اس کی عبادتوں میں، اس کی الوہیت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک رسول اور ایک نبی اور ایک پیغمبر کی ہے، پیغام پہنچا دینے والی کی ہے. تو جب ہم اللہ کے نبی سے صرف اس لیے اتنی شدت سے، اتنی گہری محبت صرف ان کے نبی ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں، تو جس ذات نے اللہ کے نبی کو نبی بنایا اس سے کتنی محبت کی جانی چاہیے. جس ذات نے اللہ کے نبی کو نبی بنایا یعنی اللہ رب العزت سے کس قدر محبت کی جانی چاہیے، اللہ رب العزت کو کس قدر پہچاننا چاہیے. دنیا کے علموں میں علماء نے فرمایا سب سے بہترین علم وہ ہے جو اللہ کے بندوں تک اللہ کی پہچان پہنچا دے، جو مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو اللہ کا تعارف کرا سکے کہ اللہ رب العزت کیا ہے، اللہ رب العزت کون ہے.
اس کی عبادت کیوں کی جانی چاہیے، کیسے کی جانی چاہیے، اس کے ہم پر کیا کیا احسانات ہیں، اس کی کیا کیا صفات ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں خود جگہ جگہ اس بات کو واضح فرماتا ہے، آیتوں میں جگہ جگہ اس بات کو واضح فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت کون ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہم روزانہ پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یوم جس روز جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا، قیامت کے روز کا بادشاہ اللہ رب العزت ہے۔ جس دن ہر قسم کے اعمال، ہر انسان اس کے نامہ اعمال کے ساتھ اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اس روز کا بادشاہ اللہ رب العزت ہے۔ اللہ رب العزت سورہ غافر میں فرماتا ہے لمن الملک اليوم، اللہ رب العزت جب سارے لوگوں کو اپنے سامنے دوبارہ اٹھا کر رکھے گا، سارے بادشاہوں کے بادشاہوں کے بادشاہ اور ظالم اور جابر حکمراں اور غریب اور امیر، پڑھا لکھا غیر پڑھا لکھا، عالم جاہل، پچھلی امتیں، آنے والے لوگ، ہر کوئی اس کے سامنے موجود ہوگا اور پھر اللہ رب العزت اعلان کرے گا۔ اللہ رب العزت سب سے پوچھے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہ ہے، بتاؤ آج کس کا حکم چلے گا، بتاؤ آج کون فیصلہ کرے گا۔ اور اللہ رب العزت خود فرماتا ہے للہ الواحد القہار، کہ آج اکیلے اللہ واحد اس قہار و جبار کا حکم چلے گا۔ آج اللہ رب العزت فیصلہ کرے گا اور سب کو بتائے گا کس نے کس پر ظلم کیا تھا، کس نے کس پر احسان کیا تھا، کس نے کس کا حق ادا کیا تھا، کس نے کس کا حق مارا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے الا لہ الخلق والامر، خبردار جان لو، ہوشیار ہو جاؤ، جان لو کہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ہر قسم کی مخلوق کا خالق اللہ رب العزت ہے، چنانچہ اسی کا حکم چلے گا۔ الا لہ الخلق، الا لہ الخلق، اسی نے ہر ایک شے کو پیدا کیا ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہی اللہ وحدہ لا شریک ہے، چنانچہ حکم بھی اسی کا چلے گا، بات بھی اسی کی مانی جائے گی، حاجتیں بھی اسی سے مانگی جائیں گی، پریشانیاں اسی کے سامنے پیش کی جائیں گی، مشکلات کا حل اسی سے مانگا جائے گا، روزی اسی سے مانگی جائے گی، اولادیں اسی سے مانگی جائیں گی۔ ہر چیز کا مالک وہ ہے، ہر چیز کا خالق وہ ہے، اسی لیے حکم بھی اسی کا چلے گا۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اللہ کی ذات تو وہ ہے جو مردار میں سے زندہ کو نکال دے اور زندہ میں سے مردار کو نکال دے۔ اس کی بہت ساری مثالیں علماء نے پیش کی۔ خود اللہ رب العزت فرماتا ہے یحیی الارض بعد موتها، کہ جیسے اللہ ایک زمین مردہ ہو جاتی ہے، اللہ بارش نازل کرتا ہے اور پھر اس کو دوبارہ سے زندہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ کی ذات تو وہ ہے جو کسی جیتے جاگتے انسان سے اس کی زندگی لے لے اور کسی مردہ شخص میں جان ڈال کر اسے دوبارہ زندہ کر دے۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے۔ مزید فرمایا یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل، کہ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو دنوں کو پلٹتا ہے، رات کو دن پر لے آتا ہے، دن کو رات پر لے آتا ہے، یہ دن اور رات کے چکر کو سنبھالے ہوئے ہے۔ سورج اس کے حکم سے اٹھتا ہے، اس کے حکم سے اٹھتا ہے، چاند اس کے حکم سے اٹھتا ہے، اس کے حکم سے اٹھتا ہے۔ سورج گرمی پہنچا رہا ہے، یہ اس کے حکم سے پہنچا رہا ہے۔ آسمان بارش نازل کر رہا ہے، یہ اللہ رب العزت کے حکم سے نازل کر رہا ہے۔ یہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارا رب ہے جو ہر چیز کا خالق و مالک ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے علم کے بارے میں فرماتا ہے کہ یعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کہ اس کا علم اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے اس کا علم کہ جو کچھ زمین پر ہو رہا ہے وہ بھی اللہ رب العزت جانتا ہے، جو کچھ سمندروں میں ہو رہا ہے وہ بھی اللہ رب العزت جانتا ہے۔ بلکہ ایک پتا اگر اپنے درخت سے الگ ہو کر زمین کی طرف گرتا ہے تو اللہ رب العزت یہ بھی جانتا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں، ہمارا آپ کا کوئی عمل ایسا نہیں، ہمارے آپ کے دلوں میں آنے والا کوئی خیال ایسا نہیں ہے جس سے اللہ رب العزت واقف نہیں۔ سمندر کی اتاہ گہرائیوں میں کون سی مخلوق بھوکی ہے، کون سی مخلوق کھانا چاہتی ہے، کون سی مخلوق پانی چاہتی ہے، اس اتنے بڑے زمین پر کون سا چھوٹا سا کیڑا کب پیدا ہونا ہے، کب مر جانا ہے، کس کھیتی کو کب سوکھنا ہے، کب کٹنا ہے، کس کے گھر
گھر کتنی روزی پہنچنی ہے, کس کے گھر آج موت کا فرمان آنا ہے, کس کے یہاں آج پیدائش ہونی ہے, ہر بات کا علم اللہ رب العزت. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا, معمولی سے معمولی چیز کا علم اللہ رب العزت کے پاس. کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے علم سے خالی ہو, جو اس کے علم سے پرے ہو. دنیا و مافیا کا کوئی علم ایسا نہیں ہے جو اللہ رب العزت کے احاطے میں نہیں ہے, جس کو اللہ رب العزت جانتا نہیں ہے. مزید فرمایا کہ ہر ایک کو رزق دینے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے. فرمایا قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, بتاؤ کون ہے جو آسمان و زمین میں تم کو رزق عطا کرتا ہے. دوسری جگہ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, کہ زمینوں پر کوئی چوپائے ایسے نہیں, کوئی چرند و پرند, کوئی چڑیا, کوئی جانور ایسا نہیں ہے جس کو اللہ رب العزت رزق نہیں پہنچاتا ہے. پھر چاہے وہ کوئی اونچے پہاڑوں پر رہنے والی کوئی چڑیا ہو, گہرے سمندروں میں رہنے والی کوئی مچھلی ہو, زمین کے نیچے دفن کوئی کیڑا ہو, آپ کی ذات, میری ذات, ہمارے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ ہو, ہندو ہو, مسلمان ہو, ہر ایک ذات, ہر ایک جان کو رزق پہنچانے کا ذمہ کس کا ہے؟ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک. ہر ایک مخلوق جس کو رزق کی حاجت ہے, جس کو کسی چیز کی حاجت ہے, اس کی حاجت کو پورا کرنے والی ذات اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کی ذات. مزید فرمایا اپنی صفات کے بارے میں کہ اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے جو ہماری دعاؤں کو سنتی ہے, جو ہماری مشکلوں میں جب ہم اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں تو ہماری دعاؤں کو سننے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, کہ اے نبی جب یہ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دیجئے کہ میں ان سے بہت قریب ہوں, جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں. بتائیے کتنا بڑا ہتھیار اللہ رب العزت نے اس دعا کی شکل میں ہم انسانوں کو, ہم مسلمانوں کو عطا کر دیا ہے کہ جب ساری دنیا کے دروازے بند ہو جائیں, جب انسان کسی راستے سے کسی امید کو نہ پاتا ہو, جب اس کا دل یہ محسوس کرے کہ اب تو میں گیا, اب مجھے کوئی چیز نہیں بتا سکتی, اس لمحے اگر وہ اپنے رب کو پکارے تو اس کا رب حالانکہ جانتا ہے, حالانکہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا یہ بندہ مشکل میں ہے, لیکن اس مشکل میں جب وہ اپنے رب کو پکارتا ہے, جب وہ کہتا ہے یا رب اے میرے رب دیکھ میں اس مشکل میں, دیکھ میں اس پریشانی میں ہوں, تو اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے, اس کو اس کی مانگی ہوئی چیز عطا کرتا ہے اور اس سے بڑھ کر عطا کرتا ہے. تو اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے جو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے, ہماری مشکلوں کو دور کرتا ہے, ہماری پریشانیوں میں, ہماری تکلیفوں میں ہمارا مشکل کشا اللہ رب العزت کی ذات ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی عظمت کیا ہے, کتنا عظیم ہے ہمارا رب. جو ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں اس میں ایک لفظ آتا ہے کرسیہ السماوات والارض, اللہ کی کرسی. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی کرسی یہ اللہ کے قدموں کو رکھنے کی جگہ ہے, اور یہ کتنی بڑی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان سے بڑی صرف اللہ کی کرسی ہے, اور کرسی کے مقابلے میں اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کرسی کے مقابلے میں اللہ کا عرش یہ ایسے ہے جیسے کوئی ایک بہت بڑا میدان ہو, اور اس میدان میں ایک چھوٹا سا کڑا یا انگوٹھی پڑی ہو, تو یہ اللہ رب العزت کے عرش کے مقابلے اس کی کرسی ہے. یعنی اس کی کرسی اتنی چھوٹی ہے تو اس کے مقابلے میں اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے. اس عرش کو 8 فرشتے, یا بعض علماء نے کہا اور فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. سوچئے وہ فرشتے کتنے عظیم ہیں. اللہ رب العزت کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ اس کی کرسی زمین و آسمان سے بڑھ کر ہے, کرسی کے مقابلے اس کا عرش, کرسی عرش پر ہے, عرش کی لمبائی چوڑائی کس قدر عظیم ہے. اس عرش کو اللہ کے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں, وہ کتنے مضبوط ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس پوری زمین کو, اس تمام آسمانوں کو پیس کر رکھ دے گا, بالکل پیس
کر ملیا میٹ کر کے رکھ دے گا. یہ پہاڑ دھواں دھواں ہو جائیں گے, ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. کس قدر خوف کا عالم ہوگا. یہ اللہ رب العزت کی عظمت ہے. جب اللہ رب العزت کلام کرتا ہے, جب اللہ رب العزت کسی وحی کے بارے میں کچھ کہتا ہے, تو اللہ رب العزت کے اس کلام کی شدت سے, محض اللہ کے کلام کی شدت سے اہل آسمان پر موجود تمام فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کا جلال, یہ اللہ کی عظمت ہے کہ محض اس کے کلام کر دینے سے سارے کے سارے آسمان کے فرشتے مدہوش ہو جاتے ہیں اور آسمان پھٹنے کے قریب ہو جاتا ہے. آسمان پھٹنے کے قریب ہو جاتا ہے. قرآن میں فرمایا تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن, قریب ہوتا ہے کہ آسمان اس دہشت سے, اس خوف سے پھٹ پڑے, ختم ہو جائے. یہ اللہ رب العزت کی عظمت ہے, یہ اللہ کا جلال ہے. روز قیامت اللہ رب العزت اس پوری زمین کو, ان تمام آسمانوں کو پیس کر ملیا میٹ کر کے رکھ دے گا. اس کے بعد پہلی سور پھونکی جائے گی جس سے لوگ گھبرا جائیں گے, دوسری سور پھونکی جائے گی جس سے لوگ مر جائیں گے, تیسری سور پھونکی جائے گی جس میں لوگ واپس اٹھ کھڑے ہوں گے. یہ اللہ کا ایک مختصر تعارف ہے کہ یہ اللہ ہے جو روز قیامت کا, روز جزا کا, روز سزا کا مالک ہے, جس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے, جو ہر چیز کو جانتا ہے, جو ہر ایک شے کو رزق پہنچاتا ہے, جو ہر ایک پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے, جو اس قدر عظیم ہے, اس قدر عظیم ہے کہ اس کی عظمت کے سامنے ہر ایک چیز معمولی ہے. تو بتائیے کہ کیا کوئی ذات ایسی ہو سکتی ہے جس کو اللہ کے علاوہ بھی پکارا جائے, اللہ کے علاوہ جس کے سامنے اپنی حاجتیں رکھی جائیں. اللہ رب العزت خود فرماتا ہے افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون, کیا پیدا کرنے والا اور جس نے کوئی چیز پیدا نہ کی اور جو کوئی چیز پیدا کر بھی نہ سکتا ہو, کیا وہ دو برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب اللہ رب العزت ہی کی وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا, چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز کو پیدا کرنے والا جب اللہ رب العزت اکیلا ہے, تو اس کے ساتھ کسی اور کو کیسے پکارا جا سکتا ہے؟ کسی ایسی ذات کو کیسے پکارا جا سکتا ہے جو کسی چیز کو پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر, کہ اللہ کے علاوہ تم جن لوگوں کو پکارتے ہو وہ گھٹلی پر موجود, کھجور کی گھٹلی پر موجود ایک معمولی سی جھلی کو بھی نہیں پیدا کر سکتے. وہ اس پر بھی قادر نہیں ہے. وہ تمہاری دعاؤں کو کیا سن سکیں گے, تمہاری مشکلوں کو کیا دور کر سکیں گے. اللہ رب العزت اتنا غنی ہے. فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید, کہ اے تمام لوگوں تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو, اللہ کے محتاج ہو. تمہاری کوئی ضرورت, تمہاری کوئی حاجت, تمہاری معمولی سے معمولی حاجت تم بغیر اللہ کے رحم کے, بغیر اللہ کے فضل کے, بغیر اللہ کی مدد کے اپنی کسی حاجت کو پورا نہیں کر سکتے. تو سوچئے, غور کیجئے کہ یہ اللہ کی ذات ہے اور یہ نبی کی ذات ہے. ہم نے اس اللہ وحدہ لا شریک کو جو اتنا عظیم ہے, جو اتنا عظیم ہے, جو مالک الملوک ہے, جو خالق کائنات ہے, جو رازق کائنات ہے, اس کے مقابلے میں ہم نے اللہ کے رسول کو لا کر کھڑا کر دیا. ہم نے اللہ کے رسول کی محبت میں اتنا غلو کیا, اتنا آگے بڑھے, اتنے جری ہو گئے, اتنا اللہ سے بے خوف ہو گئے کہ نبی کی ذات سے مدد مانگنے لگے, نبی کی ذات سے اپنی پریشانیاں پیش کرنے لگے, نبی کے واسطے سے اپنی حاجتیں مانگنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو صرف اس بات پر ٹوک دیا تھا. صحابی نے دعا مانگتے ہوئے کہ اللہ کے نبی کے سامنے کہا وما شاء اللہ وشئ, جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. ایک جملہ بڑھایا تھا, جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. اللہ کے رسول نے فوراً ٹوک دیا, ہرگز نہیں, صرف کہو کہ جو اللہ اکیلا چاہے, اسی کی منشا سے, اسی کی خواہش سے, اسی کے حکم سے یہاں چیزیں ہوتی ہیں, یہاں حاجتیں پوری ہوتی ہیں. میری کوئی خواہش نہیں, میری کوئی چاہ نہیں, میرا کوئی اختیار نہیں. مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ کر کے فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى,
کہ جیسے یہود و نصارہ نے، جیسے یہودیوں نے، عیسائیوں نے، پچھلی امتوں نے اپنے نبیوں کو ان کی محبت میں غلو کر کے، ان کی محبت میں بڑھاوا کر کے ان کو اللہ کے برابر کر دیا تھا. دیکھو خبردار، ہرگز میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرنا. دیکھو خبردار، میری ذات میں، میری محبت میں حد سے آگے نہ بڑھنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم حد سے آگے بڑھو اور اللہ کے ساتھ شرک کر بیٹھو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم حد سے آگے بڑھو اور اللہ کے جو حقوق ہے ان حقوق کی پامالی کر دو. لیکن ہم نے دیکھا، ہم نے مشاہدہ کیا کہ ہم نے اللہ کی محبت میں دنیا کے سامنے جو مثالیں پیش کی، ہم نے جلوس نکالے، جھنڈیاں نکالی اور پھر ہر وہ کام کر گزرے جس سے اللہ کے نبی نے منع کیا، ہر اس طریقے سے اللہ کے نبی کو پکار لیا جس چیز سے اللہ کے نبی نے اپنی امت کو روکا تھا. اپنی امت کو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو اپنی احادیث میں ہر ایک چیز سے منع فرمایا تھا. لوگوں کہہ دو کہ میں غیب کا مالک نہیں ہوں. لوگوں جان لو کہ میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. لوگوں جان لو کہ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں. لوگوں میری محبت میں غلو نہ کرنا. غرض کہ اللہ کے رسول نے جگہ جگہ اللہ کے کلام میں، اپنی احادیث میں جگہ جگہ اس بات سے متنبہ کیا تھا، خبردار کیا تھا، ہوشیار کیا تھا کہ میری محبت میں غلو نہ کرنا. اپنے رب کو پہچانو، اس کی عظمت کو جانو، اور اس کی عظمت کا تقاضا ہے، اس کی عظمت کا، اس کی کبریائی کا، اس کے جلال کا تقاضا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو، صرف اسی سے اپنی حاجتیں مانگو، صرف اسی کی عبادت کرو، اسی کو اپنا رب جانو. اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے مقام کو، اللہ کے مقام کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے لیے ایسے مواقع پیدا کرے کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات سے زیادہ آگاہ ہو سکیں، اس کے بارے میں سیکھ سکیں، سمجھ سکیں، اس کو اپنی روزانہ کی زندگی میں اس پر عمل پیدا ہو سکے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے نبی کی محبت کو سمجھیں اور اس میں غلو نہ کریں، اور روز قیامت اللہ رب العزت ہمیں اپنا دیدار نصیب کرے، اپنے نبی کا ساتھ نصیب کرے. اللہ رب العزت ہماری پریشانیوں کو، ہماری تکلیفوں کو دور فرما. میرے مولا جو قرض دار ہیں، جو مقروض ہیں، ان کے قرضوں کو عطا کر دے. جو تکلیفوں میں ہیں، جو بے روزگار ہیں، ان کو روزگار عطا کر. جو کسی تکلیف میں، بیماری میں ہیں، ان کی بیماریوں کو دور کر دے. جو جس کی جیسی پریشانی، جس کی جیسی تکلیف، اللہ رب العزت سب کی تکلیفوں کو دور فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم.